آج ہم جلسہ ضرور کریں گے، آج ہم آئیں گے، ہمارا یہ حق ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق ہے، یہ کراچی کے، سندھ کے تمام باسیوں کا، پاکستان کے تمام باسیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ 8 فروری 2024 کو آپ نے ہمارا ووٹ لوٹا، پاکستان کے عوام کا ووٹ لوٹا۔ کراچی شہر میں 22 میں سے 21 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی۔ یہی صورتحال لاہور میں تھی، یہی صورتحال ہر بڑے شہر میں تھی، ہر قصبے میں تھی۔ آپ نے جو حملہ کیا اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ 8 فروری 2024 کو ہم یوم سیاہ منائیں گے، اس کی کال دی جا چکی ہے۔ ہم پاکستانی قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ منظم پرامن طریقے سے اس دھرتی پہ چلو، شٹر ڈاؤن بھی کرو، اپنی بیزاری کا اظہار کرو، اس نظام سے اپنی نفرت کا اظہار کرو، اور اظہار کرو اپنی آزادی کے لیے لگن کا۔ تو یہ انشاءاللہ ہوگا 8 فروری کو، لیکن جو آج ہم نے جلسہ کرنا تھا اور کرنا ہے وہ ہوگا۔ ہم آج نکلیں گے باہر، ہم فسطائی قوتوں کو کہتے ہیں اپنی فسطائیت کو روک رکھو، پاکستان کی عوام کو اور تاؤ مت دلاؤ۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں، خدا کے لیے ہوش کرو۔ وینڈرز سے رابطہ ہوا، ان کو کہا گیا کہ آؤ، لیکن جب ہمارے لوگ وہاں پہنچے جائے جلسہ، تو ہمارے کارکنان، ہمارے پارٹی کے عہدیداران اور دیگر جو وینڈر تھے ان پر بدترین بربریت کی گئی، گاڑیاں توڑی گئیں۔ ہمارے اب بھی 2 درجن کے قریب ارکان جو ہیں زیر حراست ہیں، ناحق بے گناہ، اور بالکل ناممکن بنا دیا گیا۔ آج صبح بھی ہمارے ایک وکیل صاحب کو باغ جناح سے گرفتار کیا گیا ہے، وہاں کارڈن لگا ہوا ہے اس وقت پولیس کا، لیکن این او سی بدستور ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جلسہ تو ہوگا، لیکن اب آپ کے سامنے یہ بالکل واضح ہے کہ اس ملک میں بربریت کرنے والا، انتشار پھیلانے والا کون ہے۔ 2 دن جب ہمیں آزادی کے ملے، اس قوم کو آزادی کے ملے، تو ایک پتا نہیں ٹوٹا۔ لوگ باہر آئے، لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لوگوں نے آزادی کے لیے اپنی لگن کا اظہار کیا، لیکن کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوئی، کچھ بھی، کوئی انتشار نہیں ہوا۔ انتشار تب ہوتا ہے جب ریاست بربریت پر اتر کے آتی ہے، اور انتشار ریاست کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ ہم کل رات سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ پی ٹی آئی پہ، جمہوری قوتوں پہ جو یہ الزام دھرا جاتا ہے کہ ہم ان کی آزادیاں، پاکستانی قوم کی آزادیاں اس لیے چھینتے ہیں کہ ملک میں امن و امان رہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ ملک کو ایک تاریکی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ اس تاریکی میں ایک دن اور بہت جلد شعلے ابھریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی حرمت کو پامال کریں، لوگوں کے ووٹ کو پامال کریں، لوگوں کی زبان کھینچ لیں، لوگوں کے ذہنوں کو معوف کرنے کی کوشش کریں اور قوم خاموش بیٹھی رہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوا ہے لوگوں نے جواب دیا ہے۔ وہ ایوب خان کا دور ہو، سو کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، جب ایک فسطائی نظام نے یہ کوشش کی اور یہ کہا، باور کرانے کی کوشش کی کہ اب 22 خاندانوں کے ذریعے تم سب مالا مال ہو جاؤ گے، ان کے میزوں سے ٹکڑے غریب کے میز پہ بھی آ جائیں گے۔ نہ ایسا ہوا، نہ ایسا ہونا تھا، اور جو ہوا وہ یہ تھا کہ ملک 2 لخت ہو گیا۔ آپ نے ایک ظلم کا نظام نافذ کیا، ایک ایسا نظام نافذ کیا جس میں امیر امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا۔ تو آج پھر وہی نظام اس ملک پر نافذ ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کو ایک ایسی تاریکی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے جس سے نکلیں گے ہم باہر، ہم نکلیں گے اپنی آزادی کی لگن کی وجہ سے، لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کی غریب کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ زبیر صاحب کچھ دیر میں نشاندہی کریں گے۔ اور جو تشویشناک بات ہے اس سے بھی زیادہ کہ ہمارے بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں، شاید اس سے زیادہ تشویشناک کوئی بات نہیں ہے، لیکن تشویشناک یہ ہے کہ ملک کو بیچا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہمیں $2 بلین ملیں گے، ہم اپنی فوج بھیج دیں گے، ہم اپنے اثاثے پیش کر دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا۔ اس وقت کی علاقائی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کے ایک منصوبے کے تحت مسلمان برادر ممالک کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ یمن میں ہو، ایک خود ساختہ صومالی لینڈ میں ہو جہاں ایک نیا ملک بنا دیا گیا جس کی تائید صرف اسرائیل نے کی ہے اور چند مسلمان ممالک نظر آتا ہے کہ مائل ہیں اس جانب۔ سوڈان میں ایک سول وار چھیڑ دی گئی ہے، اس میں بھی اسرائیل کا ہاتھ نظر آتا ہے اور کچھ برادر ممالک بھی وہاں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے جس سے امت مسلمہ، یہ تمام علاقہ اس وقت دوچار ہے۔ تو اس وقت فراست کی ضرورت ہے، اس وقت اپنے آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری فوج ہرگز غزہ نہیں جائے گی وہاں فلسطینیوں کو ان کے ہتھیار چھیننے کے لیے۔
یہ اسرائیل کی خواہش ہو سکتی ہے، پاکستانی قوم اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو آپ کو قوم اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را اپنی رعونت کے حصار سے باہر آئیے۔ دیکھیے پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے، پاکستان کا ذی شعور کہاں کھڑا ہے، پاکستانی محب وطن کہاں کھڑے ہیں۔ ہم آپ کو عقل دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ حب دیتے ہیں، اگر آپ میں شاید کوئی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے تو دیکھیے پاکستان کو آپ کس سمت لے کر جا رہے ہیں۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور معیشت آپ کی نہیں چل رہی، وہ فیصل آباد ہو، وہ گجرانوالہ ہو یا وہ کراچی ہو۔ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، روزگار پیدا نہیں ہو رہی۔ آپ نے کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دینی ہے، 2-4 بلین سے امیر تو کوئی امیر تر ہو سکتا ہے، آپ 20-30 لوگوں کو نوکری دے کر کروڑوں کو نوکریاں نہیں دے پائیں گے۔ آپ کو وہ معیشت چاہیے جو کروڑوں کو نوکریاں دے۔ 18 سال سے 35 سال کی عمر تک کے آپ کے 12 کروڑ لوگ ہیں، آپ نے ان سب کو نوکریاں دینی ہیں۔ آپ نہیں دے پا رہے، آپ نہیں دے پائیں گے۔ آپ سے ہم بارہا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی معیشت کو تباہ نہ کرو۔ وہاں جو اس وقت صورتحال ہے، بے دریغ ملٹری آپریشن کیے جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کی بے گھری کے خلاف ہیں، ڈسپلیسمنٹ کے خلاف ہیں، ہم معصومین کی شہادت کے خلاف ہیں۔ جس طرح ہر روز ڈرون حملوں کے ذریعے گاؤں برباد کیے جا رہے ہیں، شادی کے اجتماعات پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم ہرگز کوئی دہشت گردی کے حامی نہیں ہیں، ہم ہرگز خون بہتا اس دھرتی پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ بلوچستان آپ نے کہا ایک SHO کی مار ہے، خدا کے لیے ہوش کرو۔ بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، جو لوگ گمشدہ ہیں، ان کے پیاروں سے بات کرو، ان کو بٹھاؤ، سمجھو ان سے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھو۔ سندھ کے ہاری کو آپ نے جو خوف میں مبتلا کیا، کہا تمہارا پانی چھین لوں گا، 6 نہریں بنیں گی، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ ہم سندھ کے ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بلوچستان کے گمشدگان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں جو خون بہہ رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، آزاد کشمیر کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، اور پنجاب میں آج جو بے روزگاری ہے، جو وہاں زراعت کی پامالی ہے، تمام ڈسٹرکٹ آفٹر ڈسٹرکٹ ایسی ہے کہ وہاں زراعت بالکل ختم ہونے کو ہے۔ اکاڑا کا آلو نہیں بک رہا، آپ کسی بھی علاقے میں پنجاب کے چلے جائیں، گندم کی قیمت نہیں مل رہی، چاول کی فصل تباہ ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کے منتخب کردہ جو پروپیگنڈسٹ ہیں، جنہوں نے نکارہ بلند کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں بتاتے، لیکن قوم جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ قوم جانتی ہے کہ ہم بدحالی کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم اس ملک کو تاریکی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ تو آج ہم جلسہ ضرور کریں گے، آج ہم آئیں گے، ہمارا یہ حق ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق ہے، یہ کراچی کے، سندھ کے تمام باسیوں کا، پاکستان کے تمام باسیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ 8 فروری 2024 کو آپ نے ہمارا ووٹ لوٹا، پاکستان کے عوام کا ووٹ لوٹا۔ کراچی شہر میں 22 میں سے 21 سیٹیں PTI نے جیتی۔ یہی صورتحال لاہور میں تھی، یہی صورتحال ہر بڑے شہر میں تھی، ہر قصبے میں تھی۔ آپ نے جو حملہ کیا اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ 8 فروری 2024 کو ہم یوم سیاہ منائیں گے، اس کی کال دی جا چکی ہے۔ ہم پاکستانی قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ منظم پرامن طریقے سے اس دھرتی پہ چلو، شٹر ڈاؤن بھی کرو، اپنی بیزاری کا اظہار کرو، اس نظام سے اپنی نفرت کا اظہار کرو، اور اظہار کرو اپنی آزادی کے لیے لگن کا۔ تو یہ انشاءاللہ ہوگا 8 فروری کو۔ لیکن جو آج ہم نے جلسہ کرنا تھا اور کرنا ہے وہ ہوگا۔ ہم آج نکلیں گے باہر، ہم فسطائی قوتوں کو کہتے ہیں اپنی فسطائیت کو روک رکھو، پاکستان کی عوام کو اور تاؤ مت دلاؤ۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں، خدا کے لیے ہوش کرو۔ جی تھینک یو ویری مچ سلمان راجہ صاحب۔ افسوس ہمیں اس چیز کا ہوا، پہلے بڑی خوشی تھی ایز اے کراچی آئٹ کہ آپ لوگ آئے وہاں سے، اور کراچی میں وہ استقبال کیا گیا، اور سندھ کی حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے پچھلے 3.5 سال میں 2 دن ایسے موقع دیا کہ PTI کے لیے ایک ایسا موقع تھا جس میں بھرپور حکومت کو دکھایا گیا، فسطائی قوتوں کو دکھایا گیا کہ جی کس طرح سے PTI کی سپورٹ نہ صرف ہے، اور میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اگر کہیں دھاندلی سب سے زیادہ ہوئی ہے پاکستان میں تو وہ کراچی میں ہوئی ہے۔ 22 میں سے 21 سیٹیں بالکل، اور ہمارے
بہت سے ایم این ایز وغیرہ یہاں الیکٹڈ جو تھے فارم 45 کے وہ یہاں. جب یہ پچھلے 3-3.5 سال میں فسطائیت کا دور شروع ہوا تو معیشت کے حوالے سے بڑا ایک سیریس کنسرن تھا کہ جی معیشت کیسے چلے گی. تو ہمیں بتایا گیا کہ جی جب فسطائیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو پھر ہی معیشت چلتی ہے, جیسے ایوب خان کے دور میں چلی تھی, جیسے ضیاء الحق کے دور میں, جیسے مشرف کے دور میں. لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے 2 سٹیپس آگے گئے, انہوں نے عدلیہ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا, 26ویں امینڈمنٹ پاس کر کے, 27ویں امینڈمنٹ کہ جی اب تو کورٹس بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, جو مرضی ٹھیکے دینے, جو مرضی کرنا ہے, جو فارنرز کو جو یہاں لا کے بغیر کسی ٹینڈرنگ کے آپ نے ٹھیکے دینے ہوں گے, سب کچھ ہو جائے گا اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں 3.5-4 سال کے بعد, اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے میرا خیال ہے جب معیشت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے. اینڈ میں سلمان آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی اب کہنا بند کر دیا ہے, بیکاز اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اب لوگ خود ہنستے ہیں جو حکومتی سپورٹرز ہیں یا منسٹرز ہیں کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے. کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ اسٹیبلائزیشن at the expense of serious pain that has been inflicted to the people of Pakistan. اور اس کی سب سے بڑی گواہی خود حکومت پاکستان نے دی ہے. 1 جنوری کو ہاؤس ہولڈ انکم سروے حکومت پاکستان کی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیا 1 جنوری, ابھی چند دن پہلے. اور اس کے حساب سے جو سب سے مایوس کن, حیران کن نہیں, مایوس کن بات ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ پچھلے 3-4-5 سال میں پاکستان کے 80% عوام کی زندگی برباد ہوئی ہے, جہاں وہ تھے اس سے خراب ہوا ہے. یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, یہ حکومت پاکستان ہے. خود ان کی رپورٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن وہ حیران کن باتیں کہ دالوں عوام جو ہے 80% عوام, چاہے وہ دالیں ہوں, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ چاول ہو, چاہے وہ گوشت ہو, چاہے وہ مرغی ہو, چاہے وہ ٹماٹر ہو, پیاز ہو, سب کی کنزمپشن سگنیفیکنٹلی کم ہوئی ہے. یہ حکومت پاکستان, مطلب افورڈیبلٹی جو ہے پاکستان کے 80% عوام. اور اس میں سب سے جو حیران کن بات ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے وہ اربن مڈل کلاس ہے. یہ اس رپورٹ کے حساب سے, اور جو کہ ہمیں پتا تھا, اربن مڈل کلاس سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. 23% ان کی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ نیچے گئے ہیں, ان کے جو انکم لیولز ہیں وہ نیچے گئے ہیں. ابھی آپ خود بتائیں کہ جس ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو, جس ملک میں اتنی زیادہ مشکلات ہوں, اس ملک میں اگر 4 سال کے پیریڈ میں اگر زندگی نیچے جا رہی ہوگی تو آپ نے اچیو کیا کیا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ نے تمام چیزوں کا گلا گھونٹ دیا, آپ نے جوڈیشری بھی بند کر دیا, آپ نے الیکشن کمیشن بھی اپنے ہاتھ کنٹرول میں لے لیا, پارلیمنٹ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا, آپ نے میڈیا پر بھی پیکا لاز لگا کے ان کی آواز بند کر دی. اس سب کے باوجود آپ کی یہ ترقی کا معیار ہے. اور جب ہم بار بار کہتے ہیں تو اب ایک نیا اصطلاح آنی شروع ہو گئی کہ جی SIFC اتنا سکسیسفل نہیں تھا, اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے. SIFC کیوں نہیں سکسیسفل تھا؟ پاکستان کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دن کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد یہاں ٹیسٹ کریں. SIFC بنا تھا جون 2023 میں, 2.5 سال, 3 سال ہو چکے ہیں کہ یہاں اب انویسٹمنٹ آیا کرے گی. انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ, FDI has plunged foreign direct investment. پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم ترین چہرہ پر ہے. تو آپ خود بتائیں کہ جہاں آپ کے خود حکومت کا سروے یہ کہے کہ لوگوں کی زندگی سوائے اشرافیہ کی, یہ لکھا ہوا ہے, سوائے دا ویری رچ, ان کے علاوہ سب کی زندگی متاثر ہوئی ہے, جس میں اربن مڈل کلاس بھی ہیں, رورل بیلٹ کے بھی لوگ ہیں, جو غریب تھے تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. 3 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے غربت کی لکیر سے نیچے پچھلے 3 سال میں گئے ہیں. اور کیا ہونے والا ہے؟ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہماری جو ابھی جیو پالیٹکس کا ذکر کیا سلمان نے کہ اس کی وجہ سے ہمارا, اس کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے. کیوں نہیں آ رہی انویسٹمنٹ؟ کیوں نہیں عرب ممالک سے انویسٹمنٹ آ رہی؟ کیوں نہیں وہاں US سے انویسٹمنٹ آ رہی؟ نہیں آئے گی. جہاں رول آف لا نہیں ہوئے گا نہیں آئے گی. اور یہ آج سے 6 سال 8 سال پہلے عمران خان نے کہا تھا رول آف لا. بالکل سمپل سی بات ہے. ایک پاکستانی انویسٹر, آج حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ پاکستانی انویسٹر جو ہے
وہ کہتا ہے کہ جی اگر میرے ساتھ میں کسی بھی حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا حکومت کے کسی بھی محکمے کے ساتھ ایگریمنٹ کروں گا تو میں آربیٹریشن کے لیے مجھے لکھا جائے کہ میں لندن یا سوئٹزرلینڈ کی عدالت جا سکوں گا. پاکستان کی عدالت پر پاکستانی بزنس مین کا بھروسہ نہیں ہے. تو ایک باہر سے آ کے گورا کیوں پاکستان کی حکومت پر ٹرسٹ کرے گا اور یہاں انویسٹمنٹ کرے گا، جبکہ اس کے پاس، جبکہ یہاں کاسٹ آف آپریشن سب سے زیادہ ہے پورے ریجن میں، یہاں ٹیکسز سب سے زیادہ ہے پورے ریجن میں، یہاں کاسٹ آف انرجی سب سے زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت تو چلی نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. اور حیران کن اس میں ہونے کی بات نہیں، کیونکہ میرے حساب سے جتنا میں جانتا تھا، جن لوگوں کو لگایا گیا، ایک تو انکمپٹنس تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز شریف ڈائریکٹلی میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ریسپانسبل پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، بیکاز انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا، پوری پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا. میں ایک چیز صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں بار بار کرتا بھی ہوں، لیکن اب اخبار میں ایک خبر آئی تھی 2 دن پہلے، تو میں ضرور ذکر کرنا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ایک بہانہ بنایا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا. اور یہ مت بریک کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. آج بھی آپ سنتے ہیں وزیر اعظم سے، وزیروں سے، ان کے جو ٹاؤٹس ہیں ان سے آپ سنتے ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے. بٹ ڈیفالٹ کرتا کیونکہ فورن ایکسچینج بڑے کم ہو گئے تھے. یہ ابھی رپورٹ ہے پرسوں کی، میرے پاس تو خیر پہلے سے خبر تھی. فورن ایکسچینج ریزروز رائز ٹو 16 بلین، ہائیسٹ آفٹر فل ایئر 2021. بھائی اگر اب آپ اس رپورٹ میں آگے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جنوری 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا گیا تھا تو 17.2 بلین 17.2 بلین فورن ایکسچینج ریزرو سے، جو آج 16 بلین ہوئے ہیں، اس کے برابر بھی نہیں ہوئے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت خطرہ تھا ڈیفالٹ کا اس وقت خطرہ نہیں تھا. ستمبر 2022 میں جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے، آئی ایم ایف نے اپنی قسط بھی ریلیز کر دی تھی. پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا تھا اپریل 2022 میں نہیں، جون 2023 میں. اور اس کی وجہ تھی اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر بنے، آپ سب لوگ گواہ ہیں. ستمبر کے بعد انہوں نے پبلکلی کیسے آئی ایم ایف کو یہاں سے بھگایا تھا. آئی ڈونٹ کیئر اے ڈیم، دے کین گو بیک. ستمبر، اکتوبر، نومبر، مارچ، اپریل، مئی، جون 2023 پہنچ گیا. پھر پرائم منسٹر کو جب پتہ چلا کہ ریزروز $2.9 بلین رہ گئے. کہاں سے دیے تھے؟ جنوری 2022 میں $17 بلین سے لے کے وہاں پہنچ کے 2.9 بلین. اس کو آج بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو ڈیفالٹ. بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی میں نے سروے رپورٹ کا ذکر کیا. اب معیشت تو چل نہیں رہی، اوپر سے کرپشن کے جو میگا سکینڈلز کی میں بات کر رہا ہوں. روزمرہ کے جو کرپشن ہو رہی ہے وہ میں ذکر نہیں کر رہا. ایک تو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی، اس میں آیا 5300 بلین کی کرپشن. ہم نے اس وقت سوال اٹھائے کہ جی یہ 5300 لوگوں کی جو ریکوری نیب نے کی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بتایا جائے نا، وہ لسٹیں کہاں ہیں، کس نے کرپشن کی تھی، کس سے وصول کیا پیسہ، کیا اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے، کیا سزا دی گئی ہے. 5300 ارب روپے خود آئی ایم ایف کی رپورٹ بتا رہی ہے، جو مجبوری میں ریلیز کرنی پڑی تھی حکومت پاکستان کو کیونکہ وہ کنڈیشن تھی. اس کے علاوہ بتایا گیا کہ جی ایک ویٹ سکیم ہوا 300 بلین کا. آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دی اور آڈیٹر جنرل نے نشاندہی کی کہ حکومتی عہدیدار اس میں ہے. وہ نیچے کے 2-3 آفیشلز کو فائر کر کے سسپینڈ کر کے آپ نے کہا کہ جی آگے. پھر شوگر سکینڈل ہوا، پھر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی کہ 300 بلین. ابھی ریسنٹلی پیٹرولیم منسٹر علی پرویز نے خود ذکر کیا کہ 300 بلین کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی سمگلنگ ہوتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ایک وزیر، اور بڑے اچھے وزیر ہیں، اگر وہ خود یہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے رسپانسبل کون ہے اور پرائز کون پے کر رہے ہیں؟ رسپانسبل تو وہ ہیں جو حکومت میں بیٹھے، فسائیت جنہوں نے رکھی بھی ہے. اور فیس کون کر رہا ہے اس کے؟ ظاہر ہے پاکستان کے عوام. 300 بلین کا اگر آپ چونا لگائیں گے اسمگلنگ کا، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو عام پاکستانی ہے، اس کی آج سے 4 سال کے مقابلے میں اس کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے.
اور موقع اگر آپ نے اس حکومت کو اور 1-2 سال دے دیے تو جو ابھی بچا ہے وہ بھی سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ جو پلانز ہیں جو ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کس قسم کے ٹھیکے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, کس قسم کے لوگ دبئی سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لائے جا رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہاں عرب ممالک کے بزنس مین, ان کو کون سے بڑے بڑے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. سو بات یہ ہے کہ آج ایوریج پاکستانی ورکر, اور یہ اگین اسی رپورٹ میں ایوریج پاکستانی ورکر کی جو انکم لیول ہے وہ 2015 کے برابر 10 سال پیچھے پھینک دیا, 10 سال پیچھے پھینک دیا. اب آپ خود بتائیں کہ اگر اس ورکر کی انکم لیول 2015 کے لیول پر ہوئے گی اور چیلنجز اس کو 2026 کے فیس کرنے, تو کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ سو یہ ایک جو جدوجہد ہے, اس کا ایک مقصد پاکستان کو فسطائیت سے نکالنا ہے, لیکن اس سے بھی بڑا جو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی خاطر, اگر پاکستان کے عوام سٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کی خاطر اس جدوجہد کو یقینی بنانا اور سکسیسفل بنانا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو ہم یہ جو پچھلے 4 سال میں معیشت کے حوالے سے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. ڈار صاحب بھی ہیں, پنجاب سے میرے ساتھ آئے ہیں. ان کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ بھی, ان کو جمہوریت کا آج ہمارا آج جو سب سے بڑا مجاہد ہے, مجاہدہ ہیں وہ ہیں, وہ بھی آج موجود ہیں اور انشاءاللہ جلسے میں خطاب کریں گی. شوکت بسرا صاحب بیٹھے ہیں جی, ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے, اور میرے ساتھ یہاں نعیم پنجھوتا صاحب بیٹھے ہیں, بہت ہی فعال ہمارے وکیل ہیں, ہر جگہ یہ صف اول میں ہوتے ہیں. تو ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہیں, اب آپ سے سوالات لیں گے. جی نقوی صاحب, جی ایک منٹ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے زبیر بھائی نے جو حالیہ دوائی بیچی جا رہی ہے اس ملک کو, وہ ذکر نہیں کیا, اس لیے میں انٹرویو کر رہا ہوں. پچھلے 3-4 دن سے جب بھی آپ اخبار اٹھاتے ہیں, آج عراق انٹرسٹڈ ہے JF-17 میں, 2 دن پہلے انڈونیشیا انٹرسٹڈ تھا JF-17 میں, اس سے پہلے سعودی عربیہ انٹرسٹڈ تھا JF-17 میں, اور جو سعودی عربیہ نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کے ایڈجسٹمنٹ میں ہوگا. JF-17 ہمارا جہاز اکیلے کا بنایا ہوا نہیں ہے, چین کے ساتھ بنایا ہوا ہے, اور یہ اس ملک کی معیشت کا حل نہیں ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے. جو اصل ملک کی معیشت کا, اور اگر ملک کو آگے لے کے بڑھنے کا ہے, تو پہلے ہمارے ان لوگوں کو جو حکمرانی کر رہے ہیں انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو کراچی, حیدرآباد, جامشیروں میں دیکھا ہے وہ اس پورے ملک کی عکاسی کرتا ہے. عوام کا جذبہ. چاروں صوبوں میں اگر کوئی ایک نام مقبول ہے, وہ نام ہے جو نام آپ لینے نہیں دیتے, بار بار ذکر اسی کا آتا ہے, قیدی نمبر 804. یو ہیو نو چوائس. اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے اور آپ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ کو زمینی حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے. خان نیازی, بات یہ ہم تو لیتے ہیں, اور جب پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں تو وہ بتاتے ہیں عمران احمد خان نیازی. یہ بات صاحب اقتدار کو نظر بھی آ گئی اور سمجھ بھی آنی چاہیے. ہمیں ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے, عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی رہے گی. جتنا ظلم کرو گے اتنی مقبولیت اور بڑھے گی. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی قوم کی آواز کو آپ سنیں اور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے حقیقت کا ادراک کریں, اور ملک کے اندر ان قوتوں میں بیٹھنا ضروری ہے جو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی دے سکے اور عوام کی امنگوں کے قاصی بھی ہو سکے. جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے تو جلسے کی NOC بھی دے دی, لیکن PTI شاید خائف ہے وہ گراؤنڈ بھر نہیں پائے گی, اس لیے وہ جلسہ اندر نہیں کرے, تو آپ اجازت دیں گے نہیں کیونکہ وہ تو روڈ ہے. دیکھیں آپ میرے ساتھ چلیے, اور آپ کے بہت سے دوست وہاں شاید موجود بھی تھے. گاڑیاں کس نے توڑی, کارڈن آف کس نے کیا, آج صبح بھی گرفتاریاں کس نے کی. بالکل یہ غلط بات ہے. ہم 1.5 دن سے کہہ رہے تھے جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اجازت دیں گے, کہ اگر اجازت دینی ہے تو جاری کرو NOC.
NOC کل 6:45 پہ جاری ہوا اور اس کے بعد وہاں پولیس کو بھیج دیا گیا. یہ نعیم پنجوتا صاحب گواہ ہیں, شوکت بسرا صاحب گواہ ہیں, یہ وہاں موجود تھے جب 25-30 گاڑیاں آئی ہیں پولیس کی, کارڈن آف کیا گیا ہے, بے دریغ لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے, اٹھایا گیا ہے. جس وینڈر سے ہم نے بات کی اس کو خوفزدہ کیا گیا ہے. وہاں پہ ایک جلسہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں اسٹیج لگانا پڑتا ہے, ساؤنڈ سسٹم لگانا پڑتا ہے, سب میں وقت لگتا ہے, لیکن ہم کریں گے جلسہ, ہم بالکل نہیں بھاگ رہے. آپ دیکھیے گا عظیم الشان جلسہ ہوگا, عوام وہاں آئے گی اور ہم انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے. سوال یہ ہے کیونکہ آپ پرائیویٹائزیشن کے ادارے میں بھی آپ نے کی پرائیویٹائزیشن کی, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ کہ کیا SIFC فیل ہو گئی ہے انویسٹمنٹ آنے میں, یا پھر کم انویسٹمنٹ آئی ہے, یا کس طریقے سے اس سے وہ کتاب بند کر کے اس کو ذرا وضاحت کر دیجیے گا. اور دوسری چیز سر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ معیشت بالکل ختم ہو رہی ہے. بطور شبیر نقوی صاحب کی بات میں مطلب آگے بڑھاؤں گا. خواجہ آصف کا بیان ہے, وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 مہینے اتنے آرڈرز آ رہے ہیں کہ ہمیں شاید جون تک میں IMF کا قرض اتارنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کافی سوال ہو گئے. پہلے تو خواجہ آصف کی بات پر, مطلب فار اے ڈیفینس منسٹر جو کہ میرا خیال ہے 30-40 سال سے پالیٹکس میں سینئر ترین پولیٹیشین ہے, 6 مہینے میں یہی تو چورن بھیجا جاتا ہے. جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا 6 مہینے میں میں اکانومی بدل دوں گا ورنہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. ٹھیک ہے, تو کپڑوں سے اگر بیچنے سے معیشت ٹھیک ہوتی, 6 مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جو شمیم نقوی صاحب نے کہا ہے. دوسری بات آپ نے کہا پرائیویٹائزیشن PIA کی. پہلے تو ہم سب سپورٹ کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن, کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر کوئی اور آپشن بتا دے کہ جی اس کو اس طرح سے ٹھیک کریں, اگر پاکستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں لاسز. اور میں ایک چیز کا ذکر یہاں میں بھول گیا تھا وہ کرنا, کیونکہ بہت لمبی ہو گئی تھی پریس کانفرنس. کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے سلمان, اس کا ذکر کرنا ضروری ہے, موقع دے دیا کہ جو لاسز ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے 1 سال میں 303% بڑھ گئے. 303% 1 سال میں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر اور کوئی وزیر اعظم ہو کسی اور خود مختار ملک کا, وہ صرف اس بیسس پر ہی ریزائن کرتے, سن کے ہمارے کان پک گئے, ریفارمز ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. سو PIA کی جہاں پرائیویٹائزیشن کی ہم یا تمام پرائیویٹائزیشن کی ہم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن میرے نزدیک PIA کی پرائیویٹائزیشن میں بہت سے سوالات بھی ہیں. 2 ڈفرنٹ چیزیں, ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک ایز اے پرنسپل کہ کیا ہم سپورٹ کرتے PIA کی پرائیویٹائزیشن کو, یس, بٹ کیا ٹرانسپیرنٹ تھا 100%, نو. اور کیا ہم اس قسم کی پرائیویٹائزیشن میں جو گیپس ابھی رہ گئے تھے, اگلے جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہوگا, کیونکہ پھر 5 سال کے بعد ہمیں یاد دلایا جائے گا کہ دیکھیں جی اس وقت آپ نے نہیں روکا تھا اور اس قسم کا یہاں انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا. تو بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں. جی دیکھیں PTI کی طرف سے بالکل ہماری واضح سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ ہم ورکر کا استحصال نہیں ہونے دیں گے. کسی بھی پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں اگر وہاں کے محنت کشوں کا اس ادارے کے استحصال ہوتا ہے, ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے, تو ہم اس کے خلاف ہیں. لہٰذا یہ وضاحت ضروری ہے کہ بے دریغ بے ایمانہ قسم کی پرائیویٹائزیشن کے ہم حامی نہیں ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں وہاں صرف کی ہیں, جوانیاں دی ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں PTCL کی پرائیویٹائزیشن کے بعد ان کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا. دیگر کئی اداروں کا میں نام لے سکتا ہوں جن کے مقدمات پچھلے 20 سال سے بطور وکیل میں خود لڑ رہا ہوں ورکرز کے. تو بہت ظلم ہوا ہے اس ملک میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ, اس سے کوئی فرار نہیں ہے. تو ہم وہ پرائیویٹائزیشن دیکھنا چاہتے ہیں جس سے ورکر کا استحصال نہ ہو, اور ملک میں جو ایک نقصان ہو رہا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ قومی خزانے سے اتنا پیسہ ہر سال بہہ رہا ہے, اس کو ہم نے بند ضرور کرنا ہے, لیکن ورکر کا استحصال ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا یہ بتائے گا, آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن آپ اس کے حق میں یہ چیز ہونی چاہیے. پرائیویٹائزیشن سے پہلے جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کیا, اس نہج پہ پہنچا دیا کہ اس کو بیچنا پڑ رہا ہے, ان کے خلاف پاکستان میں جتنے بھی اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, جو منافع بخش ادارے تھے, ان کو تباہ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے لیکن وہ جو نشاندہی نہیں ہوتی کہ کس نے تباہ کیا اس ادارے کو. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ ایک بالکل ایک موضوع ہے جس کا ہمیں بالکل احاطہ کرنا ہوگا کہ جہاں کرپشن ہوئی ہے, جہاں ہمیں نظر آتا ہے لوگوں نے کرپشن کی ہے, نیب میں جا کے پھر چند پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیا ہے, جو پلی بارگین کا قانون ہے,
تو ہمیں سب کا بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، جن لوگوں نے اس ملک کو چوسا ہے، اس ملک کا معاشی طور پہ خون بہایا ہے، ان کا بالکل احتساب ہونا چاہیے۔ یہ تو بتائیے گا کہ ہمیشہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ضرورت کے زمانے بڑی تحریک، انہوں نے جدوجہد کی، مشروعیت بحال ہوئی، عوام کا جو ہے اقتدار آئے گا، وہ آگے پھر اس کے بعد نواز شریف کو خلا وطن کیا گیا، انہوں نے بھی یہ تحریک چلائی کہ عوام کو اس کا اختیار ملے گا۔ اب عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم بننے کے بعد جیل چلے گئے، اب آپ تحریک چلا رہے ہیں، لیکن عوام کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، صرف آپ جلسوں میں سارے ذکر کرتے ہیں، عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی حکومتوں میں، سابقہ حکومتیں بھی جو بھی گزری ہیں، وہ کسی نے ان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ دیکھیں میں عرض کروں، ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اشرفیہ کو ضرور پالا ہے، نہیں دیکھیں میں عرض کروں، عام آدمی کا کوئی جو آپ دیکھیں بجلی کا بل دیکھ رہے ہیں، جو جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک سال میں عرض کرتا ہوں، مجھے موقع دیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، آپ کی بات میں بالکل وزن ہے، یہ ملک اشرافیہ کے لیے ہی لگتا ہے کہ بنا تھا، اور اشرافیہ کو امیر تر کرنے کے لیے بنا تھا، ایلیٹسٹ اسٹیٹ۔ اس پہ تو کتابیں دنیا میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ پاکستان ایک طرح سے وہ پوسٹر بوائے ہے آف این ایلیٹ اسٹیٹ فار دی ایلیٹ، اس بات سے کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی حکومت کا، آپ جانتے ہیں احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار غریب کو صحت جو ہے دینے کی جو جستجو ہوئی، ایک کارڈ ہے جس کو لے کر آپ کسی ہسپتال میں جا کر کوئی بھی آپریشن کرا سکتے تھے، یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں تھا۔ دو بڑے مسئلے ہیں ہر غریب کے، تعلیم اور صحت۔ جب آپ تعلیم اور صحت غریب کو دیتے ہیں تو اس کا بچہ دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جو کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتے۔ 40% بچے ایسے ہیں جن کے جسم اور دماغ سکڑے ہوئے ہیں، سٹنٹڈ ہیں اپنی عمر کے حساب سے۔ جب آپ صحت اور تعلیم دیتے ہیں تو آپ اس بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں جسمانی طور پہ، شعوری طور پہ۔ وہ امیر کے بچے کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوتا ہے، دوڑ میں دوڑ سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا کام جو اس ملک کی تاریخ میں ہوا وہ احساس پروگرام تھا، جو عمران خان صاحب کا ایک طرح سے ذاتی میں کہوں گا ان کی کاوش تھی۔ وہ بالکل ہوا اور اس کی تعریف پوری دنیا میں ہوئی اور وہ چل رہا تھا، اور رجیم چینج کے بعد آپ جانتے ہیں اس کی کیا حالت ہوئی ہے، اس کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا ویژن تھا کہ غریب کے بچے کو بھی وہی تعلیم دو جو امیر کے بچے کو ملتی ہے، تاکہ دوڑ میں سب اکٹھے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ میں سلطان ابن سلطان ہوں لہٰذا میں وہیں رہوں گا اور غریب کا بچہ جو ہے وہ گڑگڑاتا رہے گا۔ اس لیے جو یہ بات کی گئی تھی ملک کو آگے لے کے جانے کی تعلیمی طور پہ، صحت کے حوالے سے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور آج آپ دیکھیے عمران خان کا منتخب کرتا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کون ہے؟ ہفتہ 10 دن پہلے جب سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے تو وہاں اسی طرح صحافیوں سے گفتگو ہوئی، تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ پر سہیل آفریدی صاحب یہ الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ، بلکہ وزیر بننے کے بعد، وزیر وہ پہلے بھی تھے، آپ کے خاندان نے 12,000 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے خیبر ڈسٹرکٹ میں، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو جو سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے علاقے میں ٹپوں میں زمین بٹتی ہے، خاندانوں میں نہیں بٹتی، اور ایک ٹپے میں بہت سے خاندان ہوتے ہیں۔ اگر کسی دن ہمارے ٹپے میں خاندانوں میں زمین تقسیم ہو گئی تو میرے والد صاحب کے حصے میں 3.5 مرلے آئیں گے، میرا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ یہ ہے عمران خان کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ، وہ کوئی وڈیرا نہیں ہے، وہ آئی ایس ایف سے اٹھا ہوا ایک طالب علم ہے۔ آئی ایس ایف خیبر پختونخوا کا وہ صدر تھا، وہاں سے وہ MP بنا اور وہاں سے آج وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ نمائندگی کرتا ہے اس نوجوان کی جو عمران خان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ نوجوان جو کسی امیر کا بیٹا نہیں ہے، وہ نوجوان جو عام سکول میں پڑھا ہے، حکومت کے سکول میں پڑھا ہے، عام حکومتی یونیورسٹی میں گیا ہے، جس نے بس سے لٹک کر سفر طے کیا ہے اپنی زندگی کا، وہ آج وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا۔ تو آپ یقین رکھیے کہ جس نظریے کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں وہ غریب پرور نظریہ ہے۔ عمران خان کی نظر میں سب سے پہلا مسئلہ اس ملک کی غربت ہے، اس ملک میں جو ناانصافی ہے، وہ قانون کی ناانصافی ہو، وہ معیشت کی ناانصافی ہو، یہ ہے عمران خان کا اور PTI کا مطمع نظر۔ اچھا صاحب یہ فرما دیجیے کہ 2-3 باتیں کو ذرا وضاح کیجیے گا کہ آپ جو سندھ آئے تھے کہ بڑا اچھا استقبال ہوا اور اس پر تشریف دی گئی، تو کیا ایسا نہیں کہ آپ ٹریک ہو گئے ہیں PTI اس
देखिए जी दूसरा ये कि मईशत की जो तबाही के लिए जिम्मेदार सिर्फ क्या सियासतदान है, एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार नहीं है, और अपोजिशन लीडर जो है उनको ना बनने के लिए तमाम तकाजे पूरी रुकावट कर रही है, सियासी या एस्टेब्लिशमेंट, ये कहें। देखिए आपने 3 सवाल कर दिए। पहले तो मैं अपोजिशन लीडर की बात कर दूं। बिल्कुल ये नाहक हुआ है जो महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में मुकर्रर नहीं किया गया, या राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर नहीं किया गया। और ये बताते हैं हमें कि हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से इजाज़त नहीं मिल रही। तो बिल्कुल देखिए ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब इस मुल्क में हर चीज़ एक ढकोसला बन चुकी है। अदालत हो, पार्लियामान हो, हमारे सारे कमीशन हो जो किसी न किसी कानून के तहत कायम शुदा हैं, हर एक के पीछे और हर एक के ऊपर वो ताकत कार फरमा है जिसको कोई हक नहीं है वहाँ होने का, जिसको कोई हक नहीं है जबर में मुब्तला करने का हमारे इदारों को। हमारे जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज खत लिख के बयान कर चुके हैं कि उनके बेडरूमों में से आले मिले हैं जासूसी के। तो ये मुल्क इस वक्त एक जेल बन चुका है। हम सब का ये फर्ज है, हमारी सियासत कुछ भी हो इसके अलावा, कि हम इस जबर के खिलाफ मुत्तहिद हों। और यही हमारी पुकार है। जब हम आपके सामने आते हैं, पाकिस्तान की आवाम के सामने आते हैं, तो हम कहते हैं बुनियादी मसला इस मुल्क का ये है कि हमें महकूम कर दिया गया है, हम आज़ाद नहीं हैं, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। जब वो आज़ादी मिलेगी तो इस मुल्क में सेहत भी बेहतर होगी गरीब के लिए, इस मुल्क में तालीम भी बेहतर होगी गरीब के लिए, और इस मुल्क की मईशत का जो हदफ है वो गरीब के लिए रोजगार होगा। बाकी जो आपने बात की क्या हम ट्रैप हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हम आए, हम बिल्कुल नेक नियति से आए, हम पाकिस्तान की आवाम से मकालमा करने हर जगह जाएंगे। अगर ये हमें ना भी वेलकम करते, ना भी वहाँ पे टोपी लेके खड़े होते वजीर साहब, तो हमने तो आना था, हमने तो यहाँ आके अपनी बात करनी थी। तो हमने अपने लाए अमल में कोई तब्दीली नहीं की। हमने बल्कि ये दिखा दिया पूरी दुनिया को, जो हम पे एक तोहमत धरी जाती है कि जी इनको मौका दो तो उनको पाड़ा होता है, तोड़ फोड़ होती है। किधर तोड़ फोड़ हुई? 2 दिन हम कराची शहर में हर जगह गए, हम जामशोरो गए, हम हैदराबाद गए, किधर तोड़ फोड़ हुई? लोगों ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपने जज्बे का, आज़ादी के लिए लगन का इजहार किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। सियासत जुर्म नहीं है, जमीन पर चलना जुर्म नहीं है, आवाज बुलंद करना जुर्म नहीं है। इन सब चीजों को फस्तायत ने जुर्म बना दिया है। हमारे ऊपर FIR'ें कटती हैं, पंजाब में बिलखुसूस ये होता है। हम जिस दिन घर से बाहर निकले बात करने के लिए 10 FIR'ें झूठी हम पे कटती हैं। मुझ पे 22 FIR'ें हैं इस वक्त दहशतगर्दी की। कहीं ये कहा गया कि मैंने पेट्रोल बम चलाए हैं, कहीं ये कहा गया कि मैंने हमला किया है, कहीं ये कहा गया कि मैंने पुलिस वालों को मैंने मगलूब कर दिया, 20 पुलिस वालों को और कैद कर दिया। तो इस किस्म की वाहियात जो इल्ज़ाम तराशी है, जिसको वेपनाइज किया गया है, पूरे कानूनी निज़ाम को एक आला जुर्म बना दिया गया है। तो जब आप ये नहीं करते तो हकीकत आपके सामने आ जाती है। पाकिस्तानी कौम अमन पसंद है, पाकिस्तानी कौम अपने बुनियादी हुकूक मांगती है, तालीम मांगती है, सेहत मांगती है। हम कोई मुतशद्दिद जत्था नहीं है, तो बिल्कुल हम ट्रैप नहीं हुए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ कि कौम के सामने ये बात आ गई कि जब हमें मौका दिया गया तो किस नज़म से हमने बात की, किस नज़म से अवाम ने बात की। और जब हम पे हमला हुआ तो हमला उनकी तरफ से हुआ, हमारी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। देखिए हमने तो पाकिस्तान की आवाम को कहा है ना, हम तो जो बात करते हैं, जो सुहेल अफरीदी साहब अपनी हर तकरीर में अब ये कहते हैं, हर चौक डी चौक है। हमने कोई एक मखसूस जगह नहीं रखी मुजाहरे के लिए या अपनी बात करने के लिए। मैं बार बार ये मैं कहता हूँ, आइन का आर्टिकल 15 राइट ऑफ फ्री मूवमेंट आपको देता है, हर एक को। ये एक बुनियादी हक है। आप आज़ादाना इस धरती पे चल सकते हैं, आप आज़ाद लोग हैं, ये आपकी धरती है। तो राइट टू मूवमेंट का आप इस्तेमाल कीजिए। यही किया हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने, कायदे आज़म के साथियों ने। उस जमाने की तहरीक आज़ादी को आप देखिए, न सिर्फ मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नेहरू और गांधी को देखिए। हफ्तों अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ वो सड़कों पर चलते थे। 1930 का सॉल्ट मार्च याद कीजिए, लाखों लोग सड़कों पे चले। अंग्रेज खड़ा देखता रहा। डिप्टी कमिश्नरों के हमारे पास नोट मौजूद हैं, वो पूछते थे हम क्या करें, लाख लोग चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और अंग्रेज उनको ये कहता था लंदन से, कोई कानून तो नहीं तोड़ा इन्होंने? वो कहते थे नहीं तोड़ा, तो फिर कुछ ना करो, चलने दो इनको। ये था रवैया उस वक्त रियासत का। ये कानून नहीं तोड़ा आपने सिर्फ आवाज बुलंद की है, आप सिर्फ मिल के सड़क पे चल रहे हैं, तो ये आपका हक है। उस वक्त तो आइन भी नहीं था,
آج ہمارے پاس ایک آئین ہے جو بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے اور آج ہمیں یہ حق نہیں دیا جاتا. تو ہم یہ اپنا حق منوائیں گے. ہم پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پہ مناؤ. اچھا سر, یہ بتا رہے ہیں شہر بائک میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں لیکن تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور آپ کے راتوں رات جو بینر اتار دیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں. تمام سیاسی پارٹیوں کے بینر لگاتے ہیں تو وہ نہیں اتارے جاتے اگر جلسے ہوتے ہیں, تو آپ کے بینر کیوں اتار دیے گئے؟ آپ بتائیں نا اس کا جواب آپ نے. دیکھیں آپ جانتے ہیں آپ کے سوال میں آپ جواب موجود ہے. جی شکریہ. پنجاب بھی ہے, وہاں جو صورتحال ہوئی لیکن سندھ کے اندر تھوڑا مختلف رہا. 2 دن مختلف رہے. جی کہ جو ہے وہ سعید منی صاحب آ کے جو ہے وہ ایک استقبال کر رہے ہیں. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی یا حکومت سے کوئی پیغام دینا چاہتی ہو. 2 دن کے بعد اچانک گزشتہ رات سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ٹیلی فون بھی آ سکتا ہو؟ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا. دیکھیے تو سب مفروضے ہیں نا. میں آپ سے عرض کروں, کل رات جو ہم آئے ہیں حیدرآباد سے, میں وزیر اعلیٰ کی گاڑی میں تھا اور ہمارا پورا قافلہ جو ہے, ہم حیدرآباد سے نکلے ہیں 12:30 12:40 اور کراچی ہم پہنچے ہیں 7:30 بجے کے بعد. اور جس طرح ہم پہنچے ہیں, جن علاقوں سے, جن بیابانوں سے, ویرانوں سے, جنگلوں سے ہوتے ہوئے ہمیں آنا پڑا ہے, ناکے لگے ہوئے تھے, موٹر وے بند تھی, یہ شرمناک صورتحال تھی. کہیں بھی کوئی واقعہ کیا جا سکتا تھا. ہم اکیلے تھے, کہیں بھی کوئی انکاؤنٹر کھڑا کیا جا سکتا تھا. تو یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو, 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے چیف ایگزیکٹو کو اس خطرے سے دوچار کیا گیا. اس کا جواب ہم ضرور لیں گے کہ یہ کیوں ہوا. چلے سڑک بلاک کرنے کے لیے ہم ہرگز حامی نہیں ہیں. باغ جنہ چھوڑ کر KMC کے کسی گراؤنڈ میں جلسہ کریں. نہیں, باغ جنہ کا NOC ہمیں ملا ہوا ہے, ہم باغ جنہ ہی آئیں گے. اور دیکھیں یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے انہوں نے ہمارے دوستوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, بزرگوں کو مارا پیٹا کل رات. بالکل یہ لغو بات ہے. جو گاڑیاں توڑی گئی وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے توڑی گئی. جو وزیر اعلیٰ کو بیابانوں میں 7 گھنٹے گھمایا گیا وہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے لیے گھمایا گیا. بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم آئیں گے, ہم باغ جنہ کی جانب آئیں گے. ہم آزاد لوگ ہیں, ہم منظم طریقے سے آئیں گے. ہمارے پاس NOC اب بھی موجود ہے باغ جنہ کا اور ہم وہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بس آخری جی. ہاں جی. دیکھیں میں عرض کروں یہ کب ہوا کرتا ہے. دیکھیں فوج تو دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے نا. دنیا کے ہر ملک میں خفیہ ادارے بھی ہوتے ہیں, جاسوسی کے ادارے. تو ہر ملک میں کیوں نہیں ہے اس طرح کا قبضہ نظام پر؟ اس کی وجہ ہے جب 1958 میں پہلا مارشل لا اس ملک میں لگا تو کسی نے اس وقت کے بھارتی آرمی چیف سے کہا کہ بھئی ایوب خان صاحب آپ کے بیچ میٹ ہیں, تو انہوں نے جو کام کیا ہے آپ بھی کر دیں, آپ کیوں نہیں لگا دیتے مارشل لا یہاں بھارت میں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس ملک کا ایک بچہ بھی میری بات نہیں مانے گا, اس ملک میں بیٹھا ہوا سپاہی جو ہے وہ میری بات نہیں مانے گا, لوگ مجھ پہ ہنسیں گے. اس قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ اس قوم نے جمہوریت کو لے کے آگے چلنا ہے, کہ ہم نے آزاد زندگی گزارنی ہے, ہم محکوم نہیں ہیں. تو جس دن قوم فیصلہ کر لے کہ اس نے محکومیت کی زندگی نہیں گزارنی, اس دن یہ جبر ختم ہو جاتا ہے.